بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اس نے فون کے ذریعے کہا، سواگن دیوی میں حمزہ خان بول رہا ہوں، ایک کاروباری سلسلے میں گجرات پہنچ رہا ہوں۔ وہاں تمہیں جتنی رقم کی ضرورت ہوگی وہ میں دیتا رہوں گا۔ میں جانتی ہوں تم ہاتھ نہیں روکو گے، مجھے ضرورت پڑتی رہے گی اور تم دیتے رہو گے، لیکن پچھلا تجربہ بہت تلخ رہا ہے۔ پولیس اور انٹیلیجنس والوں نے ہم پر شبہ کرنے کی انتہا کر دی تھی۔ خواہ مخواہ مجھے بھی پریشان کیا اور تم بھی پریشان ہوتے رہے۔ دکھ سکھ پریشانیاں آتی جاتی رہتی ہیں، ایسی آزمائشوں سے گزرنا ہی پڑتا ہے۔ اگر مقصد اچھے اور ارادے سچے ہوں تو ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ تم گجرات میں میرے قریب رہو گے تو وہ پھر شبہ کریں گے۔ ہاں، ہو سکتا ہے وہ پھر ہمارا محاسبہ کریں، لیکن ہمارے خلاف ثبوت نہیں ملے گا، وہ پھر شرمندہ ہوں گے۔ میں کل صبح کی فلائٹ سے جا رہی ہوں، مجھے پتا ہے میں بھی اس فلائٹ سے جا رہا ہوں، وہیں ہماری ملاقات ہوگی۔ اچھا، خدا حافظ۔ جینا نے ریسیور رکھ دیا۔ وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ اس کے آس پاس ممبئی کے چند دولت مند افراد بیٹھے ہوئے تھے، ان میں ہندو بھی تھے اور مسلمان بھی۔ ان میں سے کچھ نقد رقم لائے ہوئے تھے، کچھ ایسے تھے جن کا بینک اکاؤنٹ احمد آباد میں تھا، وہ اسے بھاری رقم کا چیک پیش کر رہے تھے۔ ایک ملازم نے آ کر کہا، دیوی جی، ایک لڑکی آپ سے ملنا چاہتی ہے، اسے تم نے یہ نہیں بتایا کہ یہ کسی عقیدت مند سے ملنے کا وقت نہیں ہے۔ ملازم نے کہا، میں نے اس سے کہا تھا، وہ کہتی ہے جب مصیبت کسی وقت بھی مل سکتی ہے تو دیوی جی کیوں نہیں مل سکتی۔ اس کی اس بات نے جینا کو متاثر کیا۔ وہ بولی، ٹھیک ہے، اسے اندر بھیج دو۔ ملازم چلا گیا۔ کچھ دیر بعد ایک لڑکی اس کے ساتھ ساڑی پہنے ہوئی آئی۔ اس کے پیروں میں چپلیں تھیں، چوٹی گوندی ہوئی تھی۔ وہ اپنے حلیے سے سیدھی سادھی اور متوسط طبقے کی لڑکی دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے تمام لوگوں کو دیکھا، پھر جینا کو دیکھ کر دونوں ہاتھ جوڑ کر نمستے کیا۔ اس کے بعد بولی، مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ گجرات جا رہی ہیں، وہاں مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کریں گی۔ ایک سیٹھ نے کہا، کیا تم مدد مانگنے آئی ہو؟ وہ انکار میں سر ہلا کر بولی، نہیں، میں نہیں جانتی کہ ہندو مسلم فسادات کیوں ہوتے رہتے ہیں۔ جب میں پیدا نہیں ہوئی تھی، بلکہ میرے ماں باپ بھی پیدا نہیں ہوئے تھے، تب سے یہ جھگڑے ہوتے آ رہے ہیں، لیکن اس بار میری وجہ سے گجرات میں یہ سب ہوا ہے۔ سب نے چونک کر اسے دیکھا۔ جینا نے حیرانی سے اسے دیکھا، پھر پوچھا، تمہاری وجہ سے کیسے ہوئے ہیں؟ کیا تم نے ہندو مسلمان کو لڑوایا ہے؟ میں نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا ہے، میں نہیں جانتی تھی کہ محبت کروں گی تو نفرتیں پیدا ہونے لگیں گی۔ جینا نے کہا، یہ کیا بات ہوئی؟ محبت کرو تو یہ دور تک پھیلتی اور بڑھتی چلی جاتی ہے۔ محبت سے کبھی نفرت جنم نہیں لیتی، جنم لے چکی ہے، خون خرابہ ہو چکا ہے، صرف اس لیے کہ میں ہندو ہوں۔ میرا نام شکنتلا ہے اور میں ایک مسلمان لڑکے جان محمد سے محبت کرتی ہوں۔ تھوڑی دیر کے لیے خاموشی چھا گئی۔ ایسا لگا جیسے سکتہ طاری ہو گیا ہے، جبکہ سکتہ طاری ہونے والی ایسی بات نہیں تھی۔ محبت تو کسی سے بھی ہو سکتی تھی۔ جینا نے کہا، یہاں آؤ، میرے پاس بیٹھو۔ وہ سر جھکا کر آہستہ آہستہ چلتی ہوئی آئی، پھر اس کے پاس بیٹھ گئی۔ ایک بیپاری نے اس سے کہا، تم نے پہلے کیوں نہیں سوچا کہ یہ غلط ہے؟ ہندو کبھی نہیں چاہتے کہ ان کی بہنیں اور بیٹیاں کسی مسلمان سے محبت کریں، اسی طرح مسلمان یہ نہیں چاہتے کہ ان کی بہنیں اور بیٹیاں کسی ہندو سے بیاہی جائیں۔ شکنتلا نے کہا، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ محبت میں ذات پات نہیں دیکھی جاتی۔ ہمارے ہاں جو ناول لکھے جاتے ہیں اور جو ہندی فلمیں بنائی جاتی ہیں، ان میں دکھایا جاتا ہے کہ ایک ہندو لڑکا ایک مسلمان لڑکی سے محبت کرتا ہے، اس سے شرارتیں کرتا ہے، گانے گاتا ہے، اس کے ساتھ تنہائی میں وقت گزارتا ہے۔ اس وقت تمام ہندو اعتراض کیوں نہیں کرتے؟ سینسر بورڈ ایسی فلمیں کیوں پاس کرتا ہے؟ یہ تو سراسر بحث کرنے والی بات ہے۔ فلموں میں اور اصل زندگی میں بہت فرق ہوتا ہے۔ وہ بولی، کوئی فرق نہیں ہوتا۔ آج کی نئی نسل ماں باپ سے اتنا نہیں سیکھتی جتنا ناولوں اور فلموں سے سیکھتی ہے۔ ہندو اور مسلمان ایک ملک میں، ایک شہر میں، ایک محلے میں اور ایک گلی میں رہتے آئے ہیں۔ ہندو لڑکیاں مسلمانوں میں اور مسلمان لڑکیاں ہندو لڑکوں میں دلچسپی لیتی ہیں۔ جب کوئی مسلمان لڑکی کسی لڑکے میں دلچسپی لیتی ہے تو آپ لوگ خاموشی سے تماشا کیوں دیکھتے ہیں؟ اس کی فلمیں بھی بنا ڈالتے ہیں، لیکن جب کوئی مسلمان لڑکا ہندو لڑکی سے محبت کرتا ہے تو اعتراض کرتے ہیں۔ فلمیں بنانا اور اس پر کہانی لکھنا تو دور کی بات ہے، انہیں ایک دوسرے سے ملنے بھی نہیں دیتے، اور اگر وہ ملنا چاہیں تو فساد برپا کر دیتے ہیں۔ جینا نے کہا، تم درست کہتی ہو۔ اگر ہندو اور مسلمانوں کے لیے یہ بات قابل برداشت ہے تو نہ پھر ایسے ناول لکھے جائیں اور نہ ہی ایسی فلمیں بنائی جائیں۔ پھر وہ شکنتلا سے بولی، ہمیں سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا چاہیے۔ جب ہم اس ملک، اس ماحول اور اس معاشرے میں رہتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارا معاشرہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ اگر یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی ہی ذات برادری میں شادی کریں تو ذات برادری سے باہر کسی سے محبت نہیں کرنی چاہیے۔ شکنتلا نے کہا، محبت پر کسی کا زور نہیں چلتا، یہ کی نہیں جاتی، خود بخود ہو جاتی ہے۔ کیا آپ کو کسی سے محبت نہیں ہوئی؟ جینا نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔
اسے کبریا یاد نہیں تھا، صرف حمزہ یاد تھا۔ محبت کا نام سنتے ہی اس کا ہاتھ بے اختیار اپنے سینے پر گیا، دھڑکنوں کو جیسے چھپانے لگا۔ شکنتلا نے پوچھا، اب چپ کیوں ہو گئی؟ میری بات کا جواب دیں۔ میں صرف اپنے بھگوان سے محبت کرتی ہوں۔ چلے بھگوان سے ہی صحیح، اگر آپ سے کہا جائے کہ بھگوان سے محبت نہ کریں، کیا آپ نہیں کریں گی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں مر جاؤں گی لیکن بھگوان سے محبت کرنا نہیں چھوڑوں گی۔ میری آخری سانس تک میرے بھگوان کا نام میرے ہونٹوں پر رہے گا، اسی طرح میری آخری سانس تک میرے جان محمد کا نام میرے ہونٹوں پر رہے گا۔ یہ ایک بے اختیار جذبہ ہے، ایسے قدرتی جذبوں کو کوئی روک نہیں سکتا۔ جینا نے آس پاس بیٹھے ہوئے دولت مند حضرات کو دیکھا، پھر شکنتلا سے پوچھا، جان محمد کہاں ہے؟ شکنتلا نے آس پاس بیٹھے ہوئے لوگوں کو دیکھا، پھر سر جھکا کر بولی، میں بہت کچھ کہنا چاہتی ہوں مگر۔ ایک سیٹھ نے اپنی جگہ سے اٹھ کر ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، دیوی جی مجھے آگیا دیں، میں جانا چاہتا ہوں۔ دوسرے بھی سمجھ گئے کہ سہاگن دیوی اب تنہائی چاہتی ہیں، لہذا وہ اپنی اپنی جگہ سے اٹھ کر ہاتھ جوڑ کر جانے لگے۔ وہ ان کے ساتھ چلتی ہوئی دروازے تک آئی، پھر انہیں رخصت کرنے کے بعد واپس آئی اور صوفے پر شکنتلا کے پاس بیٹھ کر بولی، تم گجرات میں کہاں رہتی ہو؟ میں سومناتھ کی رہنے والی ہوں، سومناتھ سے 4 کلومیٹر کے فاصلے پر دیرا دل ایک جگہ ہے، میں وہیں پیدا ہوئی ہوں۔ وہ سومناتھ سے آئی تھی۔ سومناتھ مندر ایک تاریخی حیثیت رکھتا ہے۔ ان کے دھرم کی روایت کے مطابق اس مندر کو سومراج نے بنایا تھا۔ سومراج اس دیوتا کو کہتے ہیں جو چاند پر رہتا ہے۔ سومراج نے اس مندر کا ڈھانچہ سونے کا بنایا تھا، اس کے بعد لنکا کے راون نے اس کے در و دیوار چاندی کے بنوائے تھے، پھر کرشن بھگوان نے اس مندر کے لیے لکڑیاں پہنچوائی تھیں۔ یہ کبھی ہندوستان کا سب سے دولت مند مندر تھا۔ اس کے بتوں کے اندر اتنے ہیرے جواہرات اور اتنا خزانہ چھپا ہوا تھا کہ جس کا کوئی حساب نہیں کر سکتا تھا۔ محمود غزنوی نے ان بتوں کو توڑ کر وہ سارا خزانہ حاصل کیا تھا اور انہیں اونٹوں، ہاتھیوں اور گدھوں پر لاد کر لے جانے کے باوجود وہ خزانہ خالی نہ ہو سکا۔ پھر وہ مندر 700 برس تک کبھی اجڑتا رہا اور کبھی آباد ہوتا رہا۔ 1706 میں اورنگزیب نے حکم دیا کہ اس مندر کو آئندہ کوئی تعمیر نہیں کرے گا۔ اس وقت سے 1950 تک وہ مندر کھنڈر کی صورت میں رہا۔ اس کے بعد ایس پی پٹیل نامی دولت مند سیاستدان نے اس کی اثر نو تعمیر کر کے اس سے پہلے جیسی خوبصورتی دینے کی کوشش کی تھی۔ شکنتلا نے کہا، جب مسلمانوں کی حکمرانی تھی تب انہوں نے سومناتھ کا مندر توڑا۔ آج ہندوؤں کی حکمرانی ہے، وہ بابری مسجد کو توڑ کر رام مندر بنا رہے ہیں۔ مسلمان ہوں یا ہندو ہوں، کوئی کسی کے دین اور دھرم کا تحفظ نہیں کرتا۔ مندر ہو یا مسجد ہو یا انسان کا دل ہو، اپنے مطلب کے لیے سب توڑ دیے جاتے ہیں۔ جینا نے پوچھا، جان محمد کون ہے اور کیا کرتا ہے؟ وہ احمد آباد میں پیدا ہوا تھا، اس کا باپ ایک ٹیکسٹائل مل کا مالک تھا۔ میں کالج میں پڑھنے کے لیے احمد آباد جا کر رہتی تھی، وہیں سے ملاقات ہوئی۔ پہلے تو میں اس کی طرف مائل نہیں ہونا چاہتی تھی، لیکن یہ دل بڑا بے ایمان ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ مسلمان ہے، میں اس کی طرف جھکتی چلی گئی۔ پھر ہمارا پیار رنگ لانے لگا۔ پہلے ہم چھپ کر محبت کرتے تھے، پھر کھل کر ہونے لگی۔ دنیا والوں کو معلوم ہونے لگا کہ ہم ایک دوسرے کو دل و جان سے چاہنے لگے ہیں، تب اعتراضات شروع ہو گئے۔ وہ ذرا ٹھہر کر بولی، پہلے تو کالج کے لڑکوں نے جان محمد کو وارننگ دی کہ وہ میری محبت سے باز آ جائے، مجھ سے دور رہے ورنہ اسے زندہ نہیں چھوڑا جائے گا۔ پھر یہ بات محلے اور میرے گھر تک پہنچ گئی، سب مجھے چھی چھی تھو تھو کرنے لگے۔ ہمیں بچپن سے اسکول کی کتابوں میں پڑھایا جاتا ہے کہ مسلمان کتنے ظالم اور ہٹ درم ہوتے ہیں۔ انہوں نے ہمارے دھرم کا لحاظ نہیں کیا، ہماری مورتیوں اور ہمارے مندر کو توڑ ڈالا تھا۔ وہ ذرا رک کر پھر بولنے لگی، یہ تاریخی نفرت تھی جو صدیوں سے چلی آ رہی تھی۔ ایسے میں نے ایک مسلمان سے محبت کر کے بہت بڑا پاپ کیا تھا۔ میرے ماں باپ نے مجھے گھر کی 4 دیواری میں قید کر کے یہ فیصلہ سنا دیا کہ اب میں کالج میں نہیں پڑھوں گی اور جب تک شادی نہیں ہوگی گھر سے باہر پاؤں نہیں رکھنے دیا جائے گا۔ پھر شکنتلا نے ایک سر دہ بھر کر کہا، ہم محبت میں بہت دور نکل آئے تھے، ہم نے ایک دوسرے کو اپنا جیون ساتھی مان لیا تھا۔ جان محمد نے ایک رات چوری چھپے میری مانگ میں سندور بھرا تھا اور مجھے پہلا کلمہ پڑھایا تھا۔ میں اس مسلمان کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی۔ میں احتجاج کرنے لگی، میں نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ دوسری طرف جان محمد کا بھی یہی حال تھا کہ وہ میرے لیے بھٹکتا ہوا سومناتھ آ گیا، وہاں میرا پتہ پوچھ کر میرے محلے میں پہنچا۔ اس وقت میں چھت پر کھڑی ہوئی تھی، اسے دور سے دیکھتے ہی میرا دل بہت تیزی سے دھڑکنے لگا۔ میں نے اشارے سے اسے وہیں رکنے کا کہا، پھر کمرے میں آ کر ایک کاغذ پر لکھا کہ یہاں نہ آنا، سب تمہارے دشمن ہیں۔ آج رات 12 بجے کے بعد میں کسی طرح گھر سے نکلوں گی، پھر تم جہاں چاہو گے میں تمہارے ساتھ چلوں گی۔ میں نے کاغذ کی اس چھوٹی سی پرچی کو ایک چھوٹے سے پتھر میں لپیٹ کر چھت پر آ کر اسے پوری قوت سے اس کی طرف پھینکا۔ وہ بہت فاصلے پر تھا، پھر بھی وہ گولا اس کے قدموں میں آ کر گرا۔ اس نے اسے اٹھا کر کاغذ کو کھول کر پڑھا، پھر خوش ہو کر ہاتھ کے اشارے سے سمجھایا کہ وہ آج رات ضرور آئے گا۔ ایسے ہی وقت ایک آدمی نے اسے دیکھتے ہی کہا، ارے یہ تو جان محمد ہے، یہ ضرور ہماری شکنتلا کے پاس آیا ہوگا۔ اس کے ساتھ 2 اور جوان بھی تھے، وہ بھی چیخ چیخ کر لوگوں کو بلانے لگے۔ پھر انہوں نے آ کر جان محمد پر حملہ کیا۔ میں چھت سے دیکھ رہی تھی، پریشان ہو کر رو رہی تھی۔
وہ ان تینوں سے مقابلہ کر رہا تھا، لیکن بہت سے لوگ جمع ہو گئے تھے اور اس کی پٹائی کر رہے تھے۔ وہ بڑی مشکل سے خود کو چھڑا کر وہاں سے بھاگنے لگا۔ لوگ اس کا پیچھا کرنے لگے مگر وہ بہت تیز رفتار تھا، ان کے ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ آخر انہیں ڈاج دے کر نکل گیا۔ یہ غلط الزام سومناتھ سے لے کر احمد آباد پھیل گیا کہ ایک مسلمان لڑکا ایک ہندو لڑکی کی عزت لوٹنے آیا تھا۔ لوگوں نے اس کی خوب پٹائی کی، لیکن وہ بھاگ نکلا ہے، احمد آباد اپنے گھر گیا ہوگا۔ ایک مسلمان کسی ہندو لڑکی کی عزت لوٹنے آیا، اس بات نے ہندوؤں کی غیرت کو للکارا۔ اس بات کو لے کر جگہ جگہ جلد سے جلوس ہونے لگے، مسلمانوں کی دکانوں میں توڑ پھوڑ ہونے لگی، گلی کوچوں میں چھرا گھونپنے کی وارداتیں ہونے لگی۔ اس طرح فسادات کی آگ دور دور تک پھیلتی چلی گئی۔ بات بہت بگڑ گئی تھی۔ اس رات جان محمد وعدے کے مطابق نہ آیا۔ ایک تو وہ بری طرح مار کھا چکا تھا، زخمی ہو گیا تھا، پھر یہ کہ سومناتھ سے احمد آباد تک آگ بڑکی ہوئی تھی۔ ایسے میں وہ میرے گھر کے دروازے تک نہیں آ سکتا تھا۔ معلوم ہوا کہ احمد آباد میں اس کے ماں باپ کو مار دیا گیا ہے اور اس کے ٹیکسٹائل مل میں توڑ پھوڑ کی گئی تھی۔ میرے پتا جی شہر گئے تھے، وہ اپنے پیروں پر چل کر نہ آ سکے، کاندھوں پر آئے، انہیں کسی مسلمان نے مارا تھا۔ ہماری محبت لہو میں نہا رہی تھی، پتہ نہیں کتنے مسلمانوں کے گھر جلا دیے گئے، کتنی ہندو عورتیں ودوا ہو گئیں۔ دونوں طرف سے نقصانات ہو رہے تھے۔ چونکہ پولیس والے ہندوؤں کا ساتھ دے رہے تھے، اس لیے مسلمان کافی تعداد میں مر رہے تھے، نقصان زیادہ ہو رہا تھا۔ پھر رفتہ رفتہ فسادات کی آگ ٹھنڈی پڑ گئی، کسی حد تک امن و امان قائم ہوا۔ 2 ماہ بعد ساسا نگر میں ہماری ایک رشتہ دار کی شادی تھی۔ میں اس شادی میں اپنی ماں اور بڑے بھائی کے ساتھ گئی۔ بھگوان سے پرارتھنا کرتی گئی کہ کہیں جان محمد سے سامنا ہو جائے، ایک بار اس کی صورت دیکھ لوں۔ میرا دن کا چین اور رات کی نیند اڑ گئی تھی۔ شادی کی ایک رات پہلے رات جگہ تھا، خوب ناچ گانا ہو رہا تھا۔ ایسے ہی وقت حویلی کے پیچھے کسی نے میرا ہاتھ پکڑ کر کھینچ لیا۔ میرے منہ سے چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ میں اچانک اپنے جان محمد کی آغوش میں آ گئی تھی۔ اسے دیکھتے ہی اسے لپٹ کر رونے لگی۔ اس نے مجھے چپ کرایا، آنسو پونچھے، پھر کہا میں یہاں زیادہ دیر تک نہیں رہ سکتا۔ میں نے کہا اور اب میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، مجھے کہیں لے چلو نہیں تو مر جاؤں گی۔ اس نے کہا میں بھی تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، لیکن ہمیں سوچ سمجھ کر یہاں سے نکلنا ہوگا۔ اگر ہم ایک ساتھ دیکھے جائیں گے، پکڑے جائیں گے تو پھر فسادات برپا ہوں گے۔ اس نے جیب سے نوٹ نکال کر مجھے دیتے ہوئے کہا اس وقت میرے پاس 5000 روپے ہیں، انہیں رکھ لو اور کسی طرح ممبئی پہنچ جاؤ، وہاں سہاگن دیوی کی پناہ میں رہو، میں کسی نہ کسی دن وہاں پہنچ جاؤں گا۔ اس نے مجھے خوب پیار کیا، تسلیاں دیں، پھر چھپ کر جیسے آیا تھا چھپ کر چلا گیا۔ اس سے ملنے کے بعد خوش بھی تھی اور پریشان بھی، پتہ نہیں کیوں دل بری طرح گھبرا رہا تھا۔ اس کے جاتے ہی دوبارہ فائرنگ کی آواز سنائی دی۔ حویلی میں ناچ گانا ہو رہا تھا، فائرنگ کی آواز پر سب چپ ہو گئے۔ میرے بھائی نے ایک مسلح دوست کے ساتھ آ کر کہا وہ مسلمان یہاں تک پہنچ گیا تھا، اس شادی کے گھر میں داخل ہونا چاہتا تھا، اس سے پہلے ہی میں نے اسے گولی مار دی۔ میرے حلق سے چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ میں نے ساڑی کے پلو کو منہ میں ٹھونس لیا، ایک کونے میں دبک کر بیٹھ گئی، منہ چھپا کر آنسوؤں کو پونچھنے لگی۔ میرے بھائی نے قسم کھائی تھی جان محمد کو زندہ نہیں چھوڑے گا، آخر اس نے قسم پوری کر دی تھی۔ مجھے غصہ تھا، بھائی سے نفرت تھی۔ میں نے بھی قسم کھا لی کہ گھر واپس نہیں جاؤں گی۔ اسی شادی کے گھر سے بھاگ کر ایک بس میں بیٹھ کر وہاں سے احمد آباد پہنچی، پھر ٹرین میں سوار ہو کر دوسرے دن یہاں آ گئی۔ یہاں اگر پتہ چلا کہ گجرات میں پھر ہنگامے پھوٹ پڑے ہیں، میرے یوں بھاگ آنے سے شاید یہ بات بنائی جا رہی تھی کہ پھر کوئی مسلمان لڑکا مجھے بھگا کر لے گیا ہے۔ یہ کہہ کر شکنتلا نے آنچل میں منہ چھپا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے کہنے لگی مجھے کہیں بھگا کر لے جانے والا تو اب اس دنیا میں نہیں رہا، میرا اس دنیا میں کوئی نہیں رہا، میں اپنے گھر واپس نہیں جاؤں گی۔ جس بھائی نے میری محبت مجھ سے چھین لی، میں اس کا منہ کبھی نہیں دیکھوں گی۔ وہ رو رہی تھی اور بول رہی تھی۔ جان محمد کے آخری الفاظ یہی تھے کہ مجھے سہاگن دیوی کے پاس جا کر پناہ لینی چاہیے، اس لیے تو میں یہاں آ گئی ہوں، کیا آپ مجھے پناہ دیں گی؟ جینا نے اس کے شانے کو تھپک کر کہا تم صحیح جگہ آ گئی ہو، آنسو پوچھ لو، میں تمہیں پناہ دوں گی۔ وہ صوفے سے اٹھ کر اس کے قدموں میں بیٹھ گئی، پھر عاجزی سے بولی میں نے سنا ہے آپ ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہیں، کیا آپ میرے جان محمد کو واپس لا سکتی ہیں؟ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ یہ طاقت صرف بھگوان کے ہاتھوں میں ہے، وہی انسان کو مارتا ہے اور وہی اسے نئی زندگی دیتا ہے، میں کوئی سچ مچ کی دیوی نہیں ہوں۔ آپ دیوی ہیں، آپ کے اندر آتما شکتی ہے، آپ میرے جان محمد کو ایک نئی زندگی دے سکتی ہیں، اسے پھر میرے پاس واپس لا سکتی ہیں۔ اس کی باتیں سن کر جینا کو یاد آیا کبریا نے اس سے کہا تھا کہ اس کے اندر آتما شکتی چھپی ہوئی ہے جسے ابھی وہ سمجھ نہیں پا رہی، رفتہ رفتہ یہ شکتی ظاہر ہوگی تو وہ بھی ٹیلی پیتھی کی مدد کے بغیر بڑے بڑے مشکل مسائل حل کر سکے گی۔ شکنتلا نے پوچھا آپ کیا سوچ رہی ہیں؟ کیا میرے جان محمد کے لیے بھگوان سے پرارتھنا کر رہی ہیں؟ وہ خیالات سے چونک کر بولی میں بھگوان سے پرارتھنا کروں گی، میں نہیں جانتی تمہاری جان محمد پر کیا گزری ہے، کسی نے اسے کس طرح قتل کیا ہے، اگر گولی کھا کر بھی بچ کر آنے کی کوئی صورت ہو سکتی ہے تو میں بھگوان سے کہوں گی کہ وہ میری آتما شکتی کی لاج رکھے اور اسے واپس لے آئے۔
जीना उठकर खड़ी हो गई, इसके दोनों बाजू को थाम कर उठाते हुए बोली, तुमने ये सफेद साड़ी पहन रखी है, जान मोहम्मद ने तुम्हारी मांग में संदूर भरा था, तुम खुद को बेवा समझ रही हो। मुझे अफसोस है कि भरी जवानी में तुमने बेवा का लिबास पहन रखा है। मैं दिल से प्रार्थना करूंगी कि भगवान तुम्हारा सुहाग तुम्हें लौटा दे। मैं सिर्फ प्रार्थना कर सकती हूँ, इससे आगे कुछ नहीं कर सकती। आओ स्नान करो, लिबास तब्दील करो, फिर हम भोजन करेंगे। वो शकुंतला को अपने बेडरूम में ले गई। किबरिया अपने बेडरूम में सो रहा था। मैंने उस पर तमनीमी अमल किया था कि वो आर्जी तौर पर खुद को किबरिया नहीं समझेगा और ख्यालखोनी आर्जी तौर पर भूल जाएगा। इस वक्त ये अंदेशा था कि चंडाल जोगिया फिर कभी इसके दिमाग में आकर इसकी हकीकत मालूम कर सकता है। अब ऐसी कोई बात नहीं थी। चंडाल जोगिया खुद मुसीबत में मुब्तला हो गया था। मैंने अपने बेटे पर मुख्तसर सा तमीमी अमल किया था और इसके जहन में ये बात नक्श कर दी कि अब वो ख्यालखनी करेगा, लेकिन जब भी पराई सोच की लहरों को महसूस करेगा तो फौरन किबरिया की हैसियत और ख्यालखनी को भूल जाएगा। फिर जैसे ही पराई सोच की लहरें इसके दिमाग से जाएंगी वो फिर ख्यालखनी के काबिल हो जाएगा, वरना वो खुद को एक बिजनेसमैन हमजा समझने लगेगा। मुख्तसर तमीमी अमल करने के बाद मैं दिमागी तौर पर अपनी जगह हाजिर हो गया। अब मेरे दिल में ये अंदेशा नहीं रहा था कि चंडाल जोगिया या इंडियन पुलिस या आर्मी वाले मेरे बेटे को एक टेलीपैथी जानने वाला साबित कर सकेंगे या इस पर किसी किस्म का इल्जाम आयद कर सकेंगे। किबरिया सुबह सुबह 5 बजे बेदार हुआ और इसे याद आ गया कि वो किबरिया है और ख्यालखनी करना जानता है, और इसके साथ ही उसे जीना भी याद आ गई। वो हमजा की हैसियत से उसे जान रहा था, पहचान रहा था, लेकिन अब वो एक मशूक की हैसियत से याद आ रही थी। वो उसे तस्वुर में देखकर मुस्कुराने लगा, फिर मुस्कुराकर इसके अंदर पहुंच गया। वो सुबह सुबह उठकर पूजा पाठ की आदी थी और इस वक्त पूजा में ही मसरूफ थी। मैंने उसके दिमाग में ये बातें नक्श की थी कि वारदी तौर पर किबरिया को भूल जाएगी और इसकी टेलीपैथी को भी भूल जाएगी, लेकिन जब वो दिमाग में आएगा और इसे मुखातिब करेगा तो इसे किबरिया की हैसियत से पहचान लेगी। वो भगवान से लो लगाए बैठी थी। इसी वक्त इसे अपने अंदर एक गहरी सांस की आवाज़ सुनाई दी। वो एकदम से चौंक गई। फौरन ही इसे किबरिया की याद आई। इसने खुश होकर भगवान को देखा, फिर पूछा, किबरिया ये तुम हो? वो सरगोशी में बोला, और कौन हो सकता है, मैं अपनी जान के पास वापिस आ गया हूँ। वो ईरानी से बोली, अब तक क्या हो रहा था, मैं तुम्हें कैसे भूल गई थी। दुश्मनों को धोखा देने और यहाँ की पुलिस और आर्मी को मुतमिन करने के लिए ये जरूरी था। मेरे पापा ने हम दोनों के दिमागों में टेलीपैथी को बुला दिया था। चंडाल जोगिया ने हम दोनों के ख्यालात पढ़े थे। उसे यकीन करना पड़ा कि हम ख्यालखनी नहीं जानते। वो किबरिया को शकुंतला की रुदात सुनाने लगी। वो तवज्जो से सुनता रहा, फिर बोला, बड़ी दर्द भरी रुमानी दास्तान है। बेचारी ने हिंदू की हैसियत से अपनी मांग भरी, सुहागन बनी, अपने महबूब की खातिर मुसलमान बनकर कलमा तैयबा पढ़ा। मेरी दुआ है कि उसको अपने प्यार की सच्चाई और ईमानदारी का इनाम मिले। काश उसके लिए हम कुछ कर सकते हैं। वो नाश्ता करते करते रुक गई, फिर बोली, मेरा दिल घबरा रहा है। किबरिया ने हैरानी से पूछा, अचानक दिल क्यों घबरा रहा है? मैं शकुंतला और जान मोहम्मद का अंजाम देख रही हूँ। मैं भी हिंदू हूँ, तुम भी मुसलमान हो। हमारा अंजाम क्या होगा? वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। जब हमारे इश्क व मोहब्बत का भेद खुलेगा और हर तरफ से इतराज़ात किए जाएंगे, फिर हम यहाँ नहीं रहेंगे। मैं यहाँ से दूर कहीं तुम्हें ले जाऊँगा। वो इनकार में सर हिलाकर बोली, नहीं, मैं यहाँ पैदा हुई हूँ। मुझे हिंदुस्तान की मिट्टी से प्यार है। इस मिट्टी की खुशबू मुझे दुनिया के किसी हिस्से में नहीं मिलेगी। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी, कभी नहीं जाऊँगी। ठीक है, तुम यहाँ से कहीं ना जाना। मैं यहाँ भी तुम्हारी हिफाजत कर सकता हूँ। जब कभी हमारी मोहब्बत का भेद खुलेगा तो हम अपने मुखालिफिन से निपटने के लिए रास्ते निकाल लेंगे। वो मुतमिन होकर बोली, भगवान के बाद तुम ही मेरी सबसे बड़ी ताकत हो। भगवान मेरे दिल में रहता है, तुम दिमाग में रहते हो। तुम्हारी आवाज़ सुनते ही ऐसा लगता है जैसे मौत से भी लड़ जाऊंगी, मौत को शिकस्त देती रहूंगी और नई जिंदगी हासिल करती रहूंगी। अच्छा, मैं जा रहा हूँ, सफ़र की तैयारी करनी है। फ्लाइट की रवानगी के लिए 4 घंटे रह गए हैं और हमें 3 घंटे बाद एयरपोर्ट पहुँचना है। किबरिया इसके दिमाग से चला गया। शकुंतला इसके साथ बैठी नाश्ता कर रही थी। इसने कहा, मैं अभी चली जाऊंगी, तुम मेरी गैर मौजूदगी में यहाँ रहोगी। मैंने तमाम मुलाजमों से कह दिया है कि तुम मेरी बहन हो और मेरे साथ यहाँ रहा करोगी। वो बोली, आप मुझ पर मेहरबान हैं, मैं आपकी मेहरबानियाँ कभी नहीं भूलूंगी। बस मेरी एक ही इल्तिजा है कि आप मेरे जान मोहम्मद के लिए प्रार्थना करें। मेरा दिल कहता है कि वो आपकी आत्मशक्ति से, आपकी प्रार्थना से मुझे जिंदा सलामत मिलेगा। भगवान करे तुम्हारा यकीन सच साबित हो और वो जल्द ही तुम्हें मिल जाए। मैं प्रार्थना करती रहूंगी। वो नाश्ता करने के बाद सफ़र की तैयारियां करने लगी। 2.5 घंटे बाद मुलाजिम ने इसका सफरी बैग ले जाकर गाड़ी में रखा। वो जाने से पहले पूजा के कमरे में आई, फिर भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, आंखें बंद कर ली। ऐसे ही वक्त इसे महसूस हुआ जैसे इसका दिमाग रोशन हो गया है। इसके अंदर ये बात पैदा हो रही है कि इसे जान मोहम्मद के बारे में मालूमात हासिल करनी चाहिए। ऐसा सिर्फ चंद सेकंड के लिए हुआ था, फिर इसे दिमाग के अंदर रोशनी का एहसास खत्म होता महसूस हुआ।